بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. عزیزان محترم، آج ہم نے خدا کے بارے میں بحث کرنی ہے. آج کے ہمارے گفتگو کا موضوع خدا کا وجود ہے. ہمیں خدا کو پہچاننے کا کیا فائدہ ملے گا؟ خدا کو پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا چیز سبب بنتی ہے کہ ہم خدا کو پہچاننے کی طرف راغب ہو جائے اور خدا کو پہچاننے کی طرف بڑھے اور خدا کو پہچاننے کی کوشش کرے؟ یہ تو آپ سب کے لیے واضح ہو گیا کہ ہم سب تمام تر انسان سعادت اور لذت کے پیچھے ہیں اور سعادت اور لذت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب سعادت اور لذت کو حاصل کرنا چاہ رہے تو اس کے حصول کے لیے سب سے پہلے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم سعادت کو پہچانیں کہ سعادت کیا چیز ہے. پہچانیں گے تو اس تک رسائی ممکن ہوگی، نہیں پہچانیں گے تو رسائی کیسے ممکن ہوگی؟ تو سعادت تک پہنچنے کے لیے، میکسیمم لذت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے پہچاننے کی ضرورت ہے. خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ ہم صرف اور صرف یہ جسم نہیں، ہماری اصل جو انسانیت ہے وہ روح ہے. اس کے علاوہ ہم کائنات کو پہچاننے کے محتاج ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہماری لذت کہاں ہے، اس لذت کو ہم حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھیں. اور اسی دوران یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا میں یہ پوری کائنات کا کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر خالق ہے تو وہ خالق کیسا خالق ہے؟ کیسا بنانے والا ہے؟ اگر وہ خالق ہے تو میرا اور اس کے درمیان کیسا رابطہ ہے، کیسے ریلیشن شپ ہے ہمارے درمیان؟ کیا تمام تر چیزیں اس کے تحت تصرف ہے، یعنی جو چاہے وہ ہوگا، یا ہم بھی کچھ اختیار رکھتے، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم اس سعادت تک پہنچنے کے لیے اس خالق کی کیا ضرورت؟ ہم سعادت تک پہنچنے کے لیے اس کے مطابق کیوں چلیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے اندر یہ انگیزہ، یہ شوق ایجاد کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ڈھونڈتے ہیں، پھرتے ہیں، خدا کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ اس پورے زمین کے اوپر گردش کریں، دیکھ لیں، پوری تاریخ میں گردش کریں، آپ کو زمین کا کوئی ایسا کونا نہیں ملے گا جس میں وہ کسی بنانے والے کو نہیں مانتے ہو. از اول تاریخ کی ابتدا سے لے کر اب تک، اور اس پورے روئے زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں جہاں پر وہ اس چیز کے معتقد نہ ہو کہ ہمارا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس خدا کی پہچان میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہے.
بعض اس خدا کو سورج کو کہہ رہے خدا، بعض چاند کو کہہ رہے خدا، بعض خدا فلاں فرشتے کو خدا کہہ رہے، بعض فلاں ستاروں کو خدا کہہ رہے، بعض ایک خدا کے قائل ہے، بعض کئی خداؤں کے قائل ہے۔ ان چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہر ایک بالآخر کسی نہ کسی ایک خدا، کسی نہ کسی کو مان رہا ہے کہ یہ میرا خالق ہے۔ نہیں، یہ بہت کم ہے کہ خالق کو نہ مانا جائے یا خالق کا انکار کیا جائے۔ ریسرچز کے مطابق تقریباً دنیا کی 600 زبانوں میں اللہ یا اللہ سے ملتا جلتا خالق اور اس سے ملتا جلتا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ان کو مانتے ہوں گے تو اس کو استعمال کر رہے نا، نہیں مانتے تو کیسے استعمال کر رہے ہوتے؟ تو اس کا مطلب ہے سب لوگ فطرتاً خدا کو مان رہے، اور خدا کو ماننے کے بعد خدا کی طرف اب اس کی عبادت بھی کر رہے یا جو بھی کر رہے، بالآخر خدا کو ماننا از اول تاریخ سے لے کر پایا جاتا ہے۔ اور یہ صرف ہمارے ساتھ مختص نہیں ہے، سب کتنے سارے لوگ ہم سے پہلے آئے اور وہ سب خدا کو مان رہے۔ لیکن اب اگر ہم نے خدا کو ماننا ہے، خدا کو پہچاننا ہے، کیا خدا ہے کہ نہیں ہے، اس خدا کو پہچاننے کے لیے 3 راستے ہمارے پاس۔ پہلا راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم اسی حواس کے ذریعے، حواس یعنی کیا؟ اسی آنکھ اور کان کے ذریعے، اسی ناک اور زبان کے ذریعے، اسی ہاتھ لگانے کے ذریعے، انہی چیزوں کے ذریعے ہم خدا کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے کا مراد یہ نہیں کہ خدا آنکھ سے نظر آ جائے، دیکھنے کا یہ مراد ہے کہ خدا ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک تو یہ راستہ۔ دوسرا راستہ یہ کہ ہم صرف اور صرف عقلی دلیل کے ذریعے ہم لے کر آئے کہ ہم خدا کو ثابت کر دیں۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جس طرح ہم اپنے آپ کو پا رہے ہیں اس طرح خدا کو پائے۔ آئیے ایک ایک کر کے تمام راستوں کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ ان 3 راستوں میں سے سب سے زیادہ محسوس تر اور آسان ترین راستہ وہ پہلا راستہ ہے، وہ حسی راستہ، جو آپ خود حس کر کے اس کو خدا آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ لیکن محکم ترین اور پاورفل ترین دلیل خدا کے ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیل ہوا کرے گی، جس کے ذریعے آپ نہ صرف یہاں بیٹھے، آپ دنیا کی کسی کونے میں بھی چلے جائیں، اس عقلی دلیل کو پیش کریں گے، ہر شخص آپ کی اس عقلی دلیل کو مان لے گا۔ آئیے پہلی دلیل کی طرف۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل میں یہ بیان فرما رہے کہ ہم حس کے ذریعے، یعنی حواس سے خمسہ کے ذریعے، اسی آنکھ اور کان کے ذریعے، اسی ناک اور منہ کے ذریعے، اسی ہاتھ لگانے کے ذریعے اس پوری کائنات میں ایک نظم کو ہم پا رہے ہیں۔ پہلی دلیل کا نام ہی برہان نظم ہے، نظم کی دلیل۔ اس نام سے یہ مراد نہیں کہ کوئی بھی نظم نہیں، بلکہ ایک ہدف مند نظم، جس کے پیچھے کوئی ہدف اور ٹارگٹ ہو، جس کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہو۔ اگر پوری کائنات میں نظم پایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد پایا جائے۔ آپ دیکھ رہے اس پوری کائنات میں اتنا بہترین نظم پایا جا رہا ہے، یہ سورج اور چاند کے درمیان فاصلہ اتنا دقیق ہے کہ اگر تھوڑا سا سورج چاند کے قریب، چاند سورج کے قریب ہو جائے تو یہ ختم ہو جائے۔ یہ زمین اور سورج کے درمیان اتنا بہترین فاصلہ، یہ زمین کا سورج کے گرد گھومنا اتنا بہترین طریقے سے کہ پورا سال گھوم رہا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہو رہا کہ اپنے جو مدار ہے جس پہ وہ گھوم رہا ہے اس سے کبھی خارج نہیں ہو رہا۔ یہ بہترین نظم کی نمائش ہے جو اس کائنات میں دکھائی جا رہی ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک بار نہیں، روز نہیں، کئی بار دیکھ رہے، جب سے ہے تب سے دیکھ رہے۔ یہ ایک دفعہ بائی لک اور بائی چانس ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ ہو رہی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ ہو رہی ہے۔ تو پھر انسانی عقل یہ حکم کرتی ہے
کہ جب اتنی بہترین نظم اس پوری کائنات میں پائی جا رہی ہے تو قطعاً اتنا ہی زیادہ عالم اور قادر بنانے والا بھی ہوگا، کیونکہ ہر چیز جو بن رہی ہے اس کے پیچھے کوئی اس کے بنانے والا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر اثر کا کوئی نہ کوئی مؤثر ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اثر وجود میں آ جائے لیکن اس کا کوئی بنانے والا نہ ہو۔ تو برہان نظم کی دلیل یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اگر آپ اس عالم میں دقت کریں گے تو ایک ایسا نظم آپ کے نظر آئے گا، آپ کے سامنے آئے گا کہ جس کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ نہ صرف بنانے والے کو ماننا پڑے گا، اس بنانے والے کے علم کا بھی آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ اتنا علم رکھتا ہے تو جو اس کائنات کو بنایا، اس زمین و زمان کو بنایا، اس آسمان و زمین کو بنایا، اس پہاڑ و جنگل کو بنایا، اتنا علم رکھتا تھا لیکن نہیں رکھتا تھا۔ صرف علم نہیں رکھتا تھا، اتنی قدرت بھی رکھتا تھا کہ اس پوری کائنات کو بنا سکتا تھا۔ حتیٰ اگر میرے اندر یہ علم پایا بھی جائے تب بھی میرے اندر یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے، یہ توانائی میرے اندر نہیں پائی جاتی کہ میں اس پوری کائنات کو بنا سکوں۔ تو بس بنانے والا ایسا بنانے والا ہے جو عالم بھی ہے، کم از کم اتنا علم تو رکھتا ہے کہ اس پوری کائنات کو بنا سکے، قادر بھی ہے، کم از کم اتنی قدرت تو رکھتا ہے جو اس پوری کائنات کو بنانے کی طاقت اور توانائی رکھتا ہے۔ تو بس اس نظم کی دلیل کے ذریعے ہم ثابت کر رہے کہ اس پورے عالم سے بالاتر ایک ایسی شخصیت ہے جو اس کائنات کو بنا رہی ہے، ایسی شخصیت جو زندہ ہے، ابھی بھی اس کائنات کو چلا رہی ہے، جو عالم ہے، جو اس کائنات کو بنانے کا علم رکھتی ہے، جو قادر ہے، اس پوری کائنات کو بنانے کی قدرت اور توانائی رکھتی ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو ہم اس دلیل نظم کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے، یا بلکہ دو چیزیں کہہ لیں، دو چیزیں ایسی ہے جو اس نظم کی دلیل کے ذریعے آپ ثابت نہیں کر سکیں گے خدا کے بارے میں۔ پہلی چیز یہ کہ خدا جسم نہیں رکھتا۔ جب یہ پوری کائنات میں جسم پایا جا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ ہے، ممکن ہے کہ اس کے بنانے کے والے کے پاس بھی جسم ہو۔ ہم اس نظم کی دلیل سے خدا کے اندر سے جسم کو نفی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے خدا جسم رکھتا ہو۔ دوسری چیز، اس نظم کی دلیل سے ہم خدا کے لامحدود ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ جب یہ پوری کائنات ہماری محدود ہے تو ضروری نہیں اس کے بنانے والا بھی لامحدود ہو نا۔ ہو سکتا ہے اس کے بنانے والا بھی محدود ہو، ٹھیک ہے، اس کی حد اس کائنات سے زیادہ تر ہے، لیکن بالآخر لامحدود ہونے کو ثابت نہیں کر رہا۔ تو بس دلیل نظم کی دلیل میں یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، بنانے والا عالم ہے، بنانے والا قادر ہے، بنانے والا زندہ ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ بنانے والا نامحدود ہے۔ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا ہمارا لامحدود ہوا کرتا ہے۔ اس نظم کی دلیل سے ہم خدا کے لامحدود ہونے کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، اب آئیے خود برہان نظم کی طرف کہ دلیل نظم ہے کیا۔ دلیل نظم کا دعویٰ یہ ہے، اور یوں بیان فرمایا جاتا ہے دلیل نظم میں، کہ یہ عالم طبیعت ایک منظم اور پیچیدہ نظم رکھنے والا عالم ہے، جس نظم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد پایا جاتا ہے، اور جہاں پر بھی اس قسم کا نظم پایا جائے، ایک تو پیچیدہ ہو، یعنی اس میں اس طرح کی ڈیفیکلٹی ہے، اتنا آسانی سے نہیں بنا ہے، اتنی دقت اور ظرافت پائی جاتی ہے کہ عام بنانے والا اس کو نہیں بنا سکتا۔ اس طرح کا نظم
کے پیچھے قطعاً اور ضرور بضرور کوئی نہ کوئی اتنا ہی زیادہ عالم اور قادر پایا جائے گا۔ تو بس جب یہ نظم اس پوری کائنات میں پائی جا رہی ہے تو قطعاً اس کے پیچھے اتنا ہی زیادہ عالم اور قادر بھی موجود ہوگا۔ اس کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف مثالیں، کچھ مثالیں ہماری زندگی کے اندر ہے، کچھ مثالیں ہم اپنے آس پاس پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر کا دروازہ ہے، گھر کے دروازے سے پیچھے آپ کو نوک ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کون ہے؟ جب آپ پوچھ رہے ہیں کون ہے اور اس کے پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے، لگ رہا ہے آپ کو یہ کہ یہ انسان کی آواز ہے، تھوڑی اور دقت کی پتہ چلا کہ یہ تو مرد کی آواز ہے، تھوڑا اور دقت کی تو پتہ چلا یہ تو میرے دوست کی ہی آواز ہے۔ جب آپ کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ یہ قطعاً کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی نوک جو کر رہا ہے، وہ جو نوک کر رہا ہے، اس نوک کرنا، اس آواز کا آنا دلالت کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے، اس دروازے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے۔ اب کون ہے، کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن یہ ثابت ہوتا ہے کہ آواز آ رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہونا ضروری ہے۔ یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ کوئی بھی چیز جو بن رہی ہے، کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنانے والا اس کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جب ایک دروازے کی کھٹکھٹ اور اس کے نوک ہونا بغیر کسی نوک کرنے والے کے ممکن نہیں ہے، تو یہ پوری کائنات کا بن جانا بغیر بنانے والے کے کیسے ممکن؟ تو بس جس طرح دروازے کے پیچھے کسی کا ہونا ضروری ہے، اس پورے کائنات کے پس پردہ بھی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ جس نے اس پوری کائنات کو ایجاد کیا ہے، جس طرح اس میں ایک شخص نے دروازے کے اندر دستک دے کر دروازے کی آواز کو ایجاد کیا تھا، یہاں پر بھی اس پورے کائنات کے پس پردہ کسی کا ہونا ضروری ہے جو اس پورے کائنات کو ایجاد کرے، جو قطعاً اس پورے کائنات سے برتر اور بہتر اور بلکہ زیادہ علم رکھنے والا، زیادہ قدرت رکھنے والا ہوگا۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بعض سائنسدان آ کے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اگر اے خدا، اگر تو ہے تو مجھے دکھلا دے، اگر تو ہے تو مجھے دکھلا دے تاکہ میں تیرا جواب دے سکوں۔ یہ صرف اور صرف ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، یہ آپ مختلف سائنسدانوں میں دیکھیں گے، جب انہوں نے جا کے اس پوری کائنات کے بارے میں سوچنا، سمجھنا، ریسرچ کرنا شروع کیا، وہ فزکسین یا وہ کیمسٹ جو اس کائنات کے بارے میں دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، اس کائنات کے فعل کے بارے میں دیکھ رہا ہے، وہ در حقیقت خدا کے فعل کے بارے میں ہی تو ریسرچ کر رہا ہے۔ یہ جو لیبارٹری میں چیک کر رہا ہے، یا وہ فزیسین جو چیک کر رہا ہے، یا جو دیکھ رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، خدا کے فعل کے بارے میں ہی تو ریسرچ کر رہا ہے، تو وہ قطعاً کیوں نہ خدا تک نہ پہنچے، خدا تک پہنچے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک سوال، ایک عام سا سوال ہے جو تقریباً ہر ایک کی زندگی میں پیش آتا ہے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ میں نے خدا کو پکارا، خدا سے دعا مانگی، لیکن کوئی مجھے جواب ہی نہیں ملا۔ خدا اگر سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جواب دے سکتا ہے، تو کیوں جواب نہیں دے رہا؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ خدا متعال حکیم ہے، یہ بات کنفرم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اگر آپ نے خدا کو پکارا، سچے دل سے پکارا، صرف لغلغہ زبان نہ رہا آپ نے خدا کو پکار لیا، ممکن نہیں خدا آپ کی آواز کا جواب نہ دے، ممکن نہیں خدا آپ کی دعا کا جواب نہ دے۔ خدا کی خدائیت میں ممکن نہیں کہ آپ خدا سے کچھ مانگے، دعا کرے اور خدا جواب نہ دے، ممکن نہیں۔ ہاں،
جواب دینے کے مختلف صورت ہو سکتی ہے. ایک تو یہی چیز کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہیں بالکل ایگزیکٹلی ایز اٹ از وہی چیز آپ کو خدا دے دے. اسی میں خدا دیکھے اسی میں آپ کی مصلحت ہے، ٹھیک ہے، آپ کو خدا نے وہ چیز دے دی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، آپ مانگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن خدا آپ کی مصلحت کو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. جب خدا آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، آپ کی مصلحت کے بارے میں خدا آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز آپ کے زیادہ فائدے میں ہے اور کیا چیز آپ کے نقصان میں ہے، تو وہ چیز شاید آپ کے فائدے میں نہ ہو، یا اگر فائدے میں بھی ہے اس سے زیادہ فائدے والی چیز خدا آپ کو دے دے، یا نہ اس کا دینا ابھی مصلحت میں نہ ہو، خدا اس کے بدلے کوئی بلا آپ کی ٹال دے. جو بلا آپ کے اوپر آنے والی تھی آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ خدا نے تو میری دعا ہی قبول ہی نہیں کی. میں نے اتنے مشکلوں کے ساتھ اتنی محنتوں کے بعد شب قدر میں جا کر، نیمہ شعبان میں جا کر، ماہ رمضان کی راتوں میں بیٹھ کر دعا افتتاح پڑھی، خدا سے دعا مانگی، خدا سے میں نے دوستی کی، میں نے یہ جملہ پڑھا مدلن علیک، میں نے خدا سے دوستی کی، خدا سے محبت کی، لیکن پھر بھی خدا میرا جواب نہیں دے رہا. تو یہ ممکن نہیں خدا جواب نہ دے. خدا جواب دے رہا ہے، خدا کے جواب کو میں نہیں دیکھ رہا. اور حتیٰ اگر اس دنیا میں خدا کچھ نہ بھی دے، نہ جو چیز ہم مانگ رہے وہ دے، نہ اس سے بالاتر چیز دے، نہ اس کے بدلے کوئی بلا ٹال دے، تو قطعاً ضرور بضرور عالم قیامت میں اس کے بدلے ایسا آپ کو ملے گا، ایسی نعمت آپ کو ملے گی کہ جس کے بدلے آپ دعا کریں گے اے کاش خدا نے دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ کی ہوتی، ان سب کا صلہ ہمیں اس قیامت میں ملتا. خدا ایسا دینے والا ہے قیامت میں. تو آپ دعا کریں افطار کے وقت، خاص طور پر جس میں گارنٹی دی ہے امام علیہ السلام نے کہ جو بھی شخص افطار کے وقت پورے دن اس نے خدا کے لیے روزہ رکھا ہے وہ خدا کا مہمان ہے. افطار کے وقت وہ قبل از اس کے کہ پہلا پکوڑے کو منہ میں رکھے، قبل از اس کے کہ دنیاوی نعمتوں سے افطار کرے، وہ آپ خدا سے مانگے. جو چیز آپ خدا سے مانگے، کھجور ہاتھ میں لے کر دعا پڑھ رہے اللہم لک صمت، تو خدا یا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا. پھر اس کے بعد آپ خدا سے مانگ کر تو دیکھیں. ممکن نہیں آپ خدا سے مانگے اور خدا قبول نہ کریں، ممکن نہیں. اور یہ خاص طور پر ماہ رمضان میں، خاص طور پر افطار کے وقت، اور خاص طور پر جب رزق الہی آپ کے ہاتھ میں ہوں، وہ رزق جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، وہ روزہ جو آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، تب مانگے. مگر ہو سکتا ہے نہ دے، ممکن نہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے جبکہ وہ چیز اچھی چیز ہوتی نہیں ہمارے لیے. ہم اپنی اچھائی، ہم اپنے منافع، ہم اپنے سود، ہم اپنے پروفٹ کو نہیں پہچان پاتے کہ اس چیز کو، جس چیز میں ہم دعا مانگ رہے، اس چیز کو جو ہم مانگ رہے خدا سے، کیا اس چیز میں ہی میرا فائدہ ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو آپ اس کو ناپسند ہو آپ کے لیے، لیکن وہ چیز آپ کے لیے خیر اور اچھا ہو. اور اس کے برعکس ہو سکتا ہے کوئی چیز کو آپ پسند نہ کرے، وہ آپ کے لیے اچھا ہو. اور ہو سکتا ہے کوئی چیز کو آپ پسند کرے، محبت کرے، دوستی کرے اس کے ساتھ، وہ چیز آپ کے لیے اچھا نہ ہو. اچھا، اب آتے اس مین سوال کی طرف، اس اصلی سوال کی طرف کہ کیا اتنا یہ پوری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بائی لک، بائی چانس نہیں بن سکتی تھی؟
ضروری تھا اس کے پیچھے کوئی خدا ہوتا، کوئی بنانے والا ہوتا، اور بنانے والا بھی عالم اور قادر ہوتا؟ یہ پوری کائنات بائی چانس بن جاتی، کیا مسئلہ تھا؟ تو اس کے لیے آپ جو شخص اس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود آٹومیٹکلی بگ بینگ ہو گئی اور ایک دھماکے کے صورت میں یہ پوری کائنات بن گئی، بس بن گئی نا، اب چھوڑ دے اس کو، اب اس کے بعد سے دیکھتے رہے، دیکھیے یہ چیز جو ہو رہی ہے نا، یہ کرونا جو آ رہا ہے اس کی یہ وجہ ہے، کرونا کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو اس طرح ٹھیک کرے، وہاں پر جا کے دیکھ رہے یہ اثر ہے تو اس کا مؤثر اس طرح ہوگا، وہاں پر اثر اور مؤثر کو دیکھ رہے، اس پورے کائنات کے اثر کو دیکھ کر کسی مؤثر تک ہم نہ پہنچے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس اتنے دقیق نظم کو جو زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، زمین کا سورج کے گرد گھومنا ہے، زمین اور سورج کے درمیان اتنا دقیق فاصلہ، زمین اور چاند کے درمیان اتنا دقیق فاصلہ، ستاروں کے درمیان فاصلہ کہ آپس میں ٹکرا ہی نہیں رہے، ہزاروں سالوں سے گھوم رہے، کوئی ہو جو اپنے مدار سے خارج ہو جائے، دوسرے سے ٹکرا جائے، کوئی نہیں ایسا ہوا۔ اتنا دقیق نظم اس پوری کائنات میں پایا جاتا ہے، تو کیا اس نظم کا بغیر کسی بنانے والے کا، اس اثر کا بغیر کسی مؤثر کا ہونا ممکن ہے؟ اس معلول کا بغیر کسی علت کے ہونا ممکن ہے؟ ایک دن آپ کی خدمت میں ایک داستان بیان کرتے، واقعہ بیان کرتے، آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بیان کرتے۔ ایک دن نیوٹن جو بہت بڑا سائنسدان ہے اور خدا کا بھی معتقد تھا، اس پورے زمین و آسمان کے بارے میں اس نے اس کے حوالے سے اس نے نظریات دیے۔ ایک دن نیوٹن نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ وہ ماڈل بہت اچھا بنانا چاہتا تھا، اس سے کہا اس پورے زمین و آسمان کا، اس چاند و ستارے کا ایک ماڈل بنا کے مجھے دے دے۔ اس نے ماڈل بنایا، نیوٹن کو دیا۔ نیوٹن کے پاس ایک ماڈل تھا جس میں اس پورے زمین و آسمان کا ایک طرح کا اس میں ماڈل پایا جاتا تھا، جس میں وہ زمین و آسمان تھے، زمین تھا جو آسمان کے ساتھ فاصلے میں موجود تھا، زمین تھا جو سورج کے ساتھ فاصلے میں موجود تھا، زمین تھا جو گرد گھوم رہا تھا، سورج گرد گھوم رہا تھا، ہر ایک اپنی مدار میں اپنے طرح گھوم رہے تھے۔ ایک اس طرح بہترین ماڈل اس کے پاس تیار شدہ تھا۔ تو ایک دن نیوٹن کا دوست جو میٹیریلسٹ تھا، یعنی مادے کو ہی صرف مانتا تھا، وہ غیب کا منکر تھا، وہ اس نہ دیکھنے والی چیزوں کا منکر تھا، جو کہتا تھا جو چیز صرف نظر آ رہی ہے وہ ہے، میٹیریلسٹ تھا، صرف اور صرف مادے کو ہی مانتا تھا۔ اس کے پاس آئے، نیوٹن کے پاس آئے، اس بہترین ماڈل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ کیا بہترین ماڈل ہے، اس کا کون بنانے والا ہے؟ نیوٹن کو پتا تھا کہ یہ دوست تو اس کا میٹیریلسٹ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو خود بخود آٹومیٹکلی بن گیا ہے، کوئی بنانے والے تھوڑی بنایا ہے اس کو۔ اس کے دوست نے پلٹ کے کہا کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو، بیوقوف سمجھتے ہو؟ مگر ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتنا بہترین منظم یہ جو ماڈل بنایا ہے اپنے زمین و آسمان کا، چاند و ستارے کا، بغیر بنانے والے کے بن سکتا ہے، مگر مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ اس کے بنانے والا کون ہے، اس کا بتائیے۔ نیوٹن نے کہا کہ نہیں خود سے بن گیا، اب چھوڑے یار، خود سے نہیں بن سکتا، بن گیا خود سے۔ اس کے دوست نے کہا نہیں، ممکن ہی نہیں، کیسے خود سے بن سکتا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا دقیق، کیسے خود سے بن سکتا ہے؟ تو پھر نیوٹن نے جا کے اپنے دوست کو متوجہ کرایا کہ جب یہ چھوٹا سا ماڈل اس دنیا کا، اس کائنات کا یہ ماڈل، یہ زمین اور سورج اور چاند اور ستارے خود بخود نہیں بن سکتے، جب یہ ماڈل ہے اس پوری کائنات کے، جب یہ ماڈل خود سے نہیں بن سکتا، تو یہ پوری کائنات جو اتنے منظم طریقے سے چل رہی ہے، جو یہی نظم، اس سے دقیق تر نظم تو اس پوری کائنات میں پایا جاتا ہے، اس سے زیادہ چاند و ستارے تو اس کائنات میں پائے جا رہے،
تو کیا یہ پوری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتی ہیں؟ یہ وہ مقام تھا جس کے بعد اس کا دوست سوچنے لگ گیا کہ ہاں، جب یہ چھوٹا ماڈل کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا تو یہ پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ اسی طرح آپ دوسری مثال کو ملاحظہ فرمائیے. آپ جاتے ہیں کسی پینٹنگ کی گیلری میں اور مختلف پینٹنگز لگی ہوئی وہاں پر، یقیناً بہترین خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی ہے. کسی بنانے والے نے، ہنرمند نے، آرٹسٹ نے اس پینٹنگ کو بنایا ہے، اس کو کلر کیا ہے، اس کو خلق کیا ہے، اس کو اس پیارے اور خوبصورت شکل میں بنایا ہے. تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جو اس کو بنانے والا ہے قطعاً وہ بھی اتنا ہی عالم ہوگا، اس کے اندر بھی اتنا ہی ہنر ہوگا کہ جس نے اتنے خوبصورت اس پینٹنگ کو بنایا ہے، مختلف قسم کی پینٹنگز کو بنایا ہے. تو ہم مختلف پینٹنگز کو دیکھنے کے بعد اس تک منتقل ہو جائیں گے کہ اس پینٹنگ کا بنانے والا قطعاً کوئی نہ کوئی ماہر آرٹسٹ ہوگا، جو پینٹنگ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، طاقت رکھتا ہوگا، علم رکھتا ہوگا کہ پینٹنگ کو بنا سکے. لیکن مختلف پینٹنگز کو دیکھنے کے بعد، مختلف نقاشی اور طرح و صورت کو دیکھنے کے بعد یہ چیز ہمارے لیے ثابت نہیں ہوگی کہ ان سب کا بنانے والا، ان مختلف پینٹنگز، ان مختلف نقش کو بنانے والا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے 10 لوگوں نے مل کر، ہر ایک نے ایک ایک کر کے بنایا ہو، مختلف پینٹنگز بنا لی ہو سکتا ہے اس پورے کائنات میں مختلف 10 لوگوں نے مل کر اس منظم کائنات کو بنایا ہو. یہ بھی تو اللہ کی پینٹنگ ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک اللہ کیسے ہو؟ ایک نے سورج کو بنایا، ایک نے زمین کو بنایا، ایک نے ستارے کو بنایا، ایک نے چاند کو بنایا. مختلف خداؤں نے مختلف آسمان و زمین کو بنا دیا. کیا یہ ممکن نہیں؟ اس نظم کی دلیل میں اتنا تو ثابت ہو رہا ہے کہ اس عالم کا، اس کائنات کا بنانے والا ہے، بنانے والا ثابت ہو رہا ہے. یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، یہ بھی قابل قبول ہے، اس کو یہ مانا جا رہا ہے کہ اس کا بنانے والا علم بھی رکھتا ہے، اس کا بنانے والا قدرت اور توانائی بھی رکھتا ہے. تو یہ 3 چیزیں تو ثابت ہو رہی ہے کہ بنانے والا ہے، بنانے والا علم بھی رکھتا ہے، بنانے والا قدرت بھی رکھتا ہے. لیکن یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ بنانے والا ایک ہی شخص ہے؟ کیا ممکن نہیں کہ کئی منظم، کئی ناظم ہستیوں نے اس کائنات کو بنایا ہو؟ ایسی ناظم ہستیاں جو علم بھی رکھتی ہو، قدرت بھی رکھتی ہو. اس سے اللہ کے ایک ماننے کی کیا ضرورت لازم آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کئی اللہ ہو، ہم اللہ کو ایک کیوں مانیں؟ کئی اللہ ہو سکتے ہیں، ہم کئی اللہوں کے مان لیں گے. تو نظم کی دلیل کے اندر میکسیمم چیز جس کے ہم قائل ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. ہم بالآخر بنانے والے کے معتقد ہو سکتے ہیں، بنانے والے کے بارے میں اعتقاد رکھ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے، ایسی ہستی ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، ایسی ہستی جو عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے، علم بھی رکھتی ہے اور قدرت بھی رکھتی ہے. لیکن اس نظم کی دلیل سے خدا کے ایک ہونے کو ہم ثابت نہیں کر سکیں گے. تو بس خلاصے کے طور پر اگر دلیل نظم کو دیکھا جائے تو دلیل نظم یہ ثابت کر رہی ہے کہ پوری کائنات جو بنی ہے اتفاقی طور پر نہیں بنی ہے. کہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ بگ بینگ ہو جائے اور ایک دھماکہ ہو جائے اور اس دھماکے کی صورت میں پھر کائنات بننا شروع ہو جائے. پہلے چھوٹی ہستیاں بنے، پھر اس کے بعد بڑی بڑی ہستیاں، یہاں تک کہ انسان بن جائے، یہاں تک کہ زمین و آسمان بن جائے. ایسا نہیں ہوا ہے. پوری کائنات بنی ہے، دھماکے سے نہیں بنی ہے، بلکہ کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے. اتفاقی نہیں ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، دھماکہ نہیں ہوا ہے، کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے.
بس بنانے والا موجود ہے، بنانے والا عالم ہے، بنانے والا قادر ہے۔ ہم اس دلیل نظم کے ذریعے ایک ناظم جو عالم اور قادر بھی ہے اس تک کو ہم مان سکتے ہیں۔ یہ پہلی دلیل ہے اور سب سے زیادہ عام اور ایزی دلیل ہے خدا کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن ہمارے لیے یہاں وہ مشکل ہو گئی۔ ہم نے خدا کو تو ثابت کر لیا، لیکن اس سے ایک خدا ثابت نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کئی خدا ہو۔ ایک ثابت کرنے کے لیے، لامحدود ثابت کرنے کے لیے ہم دوسرے دلیلوں کے محتاج ہیں۔ آئیے دوسری دلیل کی طرف، جس کا نام ہے برہان فطرت۔ ہماری توانائیاں ہم اپنے اندر پاتے ہیں کہ ہماری توانائیاں محدود ہیں۔ ہم اس محدود توانائیوں کے باعث کبھی کبھار غافل ہو جاتے، اپنے اندر سے بھی غافل ہو جاتے، باہر والے کام کو بھی کبھی کبھار بھول جاتے، غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا حادثہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، ایسی مشکلات میں ہم پھنستے ہیں کہ ہم جب ادھر ادھر ٹھوکر کھاتے، اس کے پاس جاتے کہ کوئی ہماری مشکل حل کر دے، دوسرے کے پاس جاتے کوئی ہماری مشکل حل کر دے، تیسرے کے پاس جاتے کوئی ہماری مشکل حل کر دے۔ جب کہیں پر بھی ہماری مشکل حل نہیں ہوتی ہے تو پر اس ایک کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس جانے کے بعد ہماری مشکل حل ہوتی ہے، وہی ہے اصلی مشکل حل کرنے والا ہے، وہی ہے جو در حقیقت ہماری مشکلات کو حل کرتا ہے۔ آپ مثال تصور کیجئے کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے اور ہوائی جہاز چل رہا ہے، ہوائی جہاز اڑ رہا ہے۔ اب اس ہوائی جہاز نے تھوڑا سا ہلنا شروع کر دیا، کہیں ایسا خطرہ محسوس ہونے لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوائی جہاز گر جائے اور ہم مر جائے۔ جب تھوڑا سا ہوائی جہاز ہلنا شروع کرتا ہے تو ہمارے دل بھی ہلنا شروع کر دیتے۔ اب اس ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگ، اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو کوئی خدا کو پکار رہا ہے، ہندو ہے تو کوئی بھگوان کو پکار رہا ہے، دوسرے دین والا ہے تو کوئی گاڈ کو پکار رہا ہے، ہر کوئی بالآخر کسی نہ کسی ایک کو پکار رہے ہوتے۔ ہم خدا کو پکار رہا ہے، بھگوان کو پکار رہا ہے، گاڈ کو پکار رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، کسی نہ کسی ایک کو پکار رہا ہوتا ہے۔ یہ پکارنا کہاں سے ہے؟ کہ کسی نے بولا کہ اس ایک کو پکارو؟ یہ ہم اپنے اندر، جس طرح ہم اپنے اندر اپنی بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہیں، اپنی خوشی اور ناراضگی کو محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہیں، اسی طرح ہم اپنے اندر اپنے خالق کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری تربیت کر رہا ہے، میری تدبیر کر رہا ہے، میری بہتری کر رہا ہے۔ اگر میں اپنی بہتری چاہتا ہوں تو اس کے پاس جاؤں، نہ کسی اور کے پاس۔ اس علم کے ذریعے، اس درک کے ذریعے، اس پہچان کے ذریعے میں اپنے اندر پا رہا ہوں خدا کو، وہ پہچان جس کے اندر خطا ممکن نہیں۔ میں جب اپنے اندر بھوک اور پیاس کو پاتا ہوں، کیا اس میں خطا ممکن ہے؟ خطا ممکن نہیں۔ حقیقتاً میں بھوکا اور پیاسا ہوں، اس کی وجہ سے میں اپنے اندر بھوک اور پیاس کو پا رہا ہوں، میں اپنے اندر اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ اسی طرح جب غفلت کے پردے ہٹتے ہیں، جب میں اس پوری کائنات اور دنیا سے نا امید ہو جاتا ہوں، تب اس ایک خدا کو بھی اپنے اندر پاتا ہوں۔ لیکن بس افسوس اتنا ہے کہ اس ایک کو پانا، اس خدا کو پانا محدود ہے اس وقت تک کہ جب مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ جیسے ہی میں مشکل سے آزاد ہو جاتا ہوں، جیسے ہی وہ ہوائی جہاز نے لینڈ کر لیا، زمین پر اتر گیا، ہوائی جہاز سے نیچے اترنا تھا اور خدا کو بھولنا ایسا ہی۔ کون خدا کس کو پکارا ہم نے ہوائی جہاز میں،
کس نے ہمیں بچایا, کس نے ہمیں زمین پر اتارا؟ مصلحت تھی, خدا نے ہمیں بچا لیا, ہمیں زمین پر اتار دیا. خدا سے دعا مانگی نا ہم نے, مصلحت تھی کہ ہم بچ جائیں, خدا نے ہمیں بچا دیا. تو ہر ایک ہوتا ہے جو خدا کو پکار رہا ہوتا ہے, کسی نہ کسی ایک کو پکار رہا ہوتا ہے. یہی آیت قرآنی ہے کہ جس میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب کشتی میں بیٹھے ہوئے کشتی تھوڑی سی ہلنے لگ گئی, دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, خدا کو پکارنے لگ گئے. اور کیسے خدا کو پکارا؟ مخلصین لہ الدین, اخلاص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ, بالکل تمام دنیا سے منقطع ہو کے خدا کو پکارا, خالص ہو کے خدا کو پکارا. مخلصین لہ الدین. وَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ, لیکن جب ان کو خشکی تک پہنچا دیا, ایسے خدا کو بھول کے, ایسے خدا کے مشرک بن گئے. تو جب خدا کے محتاج تھے, جب تمام دنیا سے نا امید ہو گئے تھے, تب تو خدا کو پکارا, اور جب خدا کو پکارا خدا نے جواب دے کے ان کو بچا بھی دیا. لیکن جب بچا لیا تو انسان دوبارہ غافل ہو گیا, دوبارہ اس ہستی سے, جس ہستی نے انسان کو نجات دیا, اس ہستی سے غافل ہو رہا ہے انسان. تو یہ بھی خدا کو پانا ہے کہ خدا ہے, میں اپنے اندر پا رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہے میرا پالنے والا, میری تربیت کرنے والا, تدبیر کرنے والا, میری بہتری اور اچھائی کو جاننے والا, اور میری اچھائی اور بہتری کے لیے مجھے اس کی طرف گامزن کرنے والا. بس یہ کہ میں اپنے توجہ اس کی طرف کروں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ وہ پردے ہیں جو ہم پر لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ اس وجہ سے لگے ہوئے ہو کہ ہم نے اس دنیا اور مادیات کی طرف حد سے زیادہ توجہ کر لی ہے. ہمیں فکر پیسوں کی زیادہ ہے, خدا کی کم ہے. مال کی زیادہ ہے, خدا کی کم ہے. پوسٹ اور مقام کی زیادہ ہے, خدا کی کم ہے. بیوی بچوں کی زیادہ ہے, خدا کی کم ہے. ابھی پیپر دینا ہے, پیپر کی زیادہ ہے, خدا کی کم ہے. آپ خدا کو مانیں, خدا سے پیپر میں مدد مانگے, خدا ہی آپ کو کہہ رہا ہے محنت کرے, اس محنت کو کریں گے, خدا بھی ان سے بھی توسل کریں گے, پیپر میں خدا آپ کو کامیاب کرے گا. تو یہ واضح ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا ہے جس خدا کو ہم اپنے اندر پا رہے ہیں. اس خدا کے لیے ہم کسی باہر کو دیکھے نہ دیکھے, اس خدا کو ہم اپنے اندر پا رہے ہیں. تو جب ہم اپنے اندر اس خدا کو پا رہے ہیں تو وہ جو خدا ہے, خدا کی خدائیت کا یہ تقاضا ہے کہ اس میں میکسیمم کمالات موجود ہو. جتنی بھی اچھائی ہے, کچھ تو اچھائی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے, کچھ ایسی اچھائیاں ہوا کرتی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے. ہم سمجھ رہے کہ علم اچھی چیز ہے, قدرت اچھی چیز ہے, حیات اچھی چیز ہے, یہ ساری ارادہ رکھنا اچھی چیز ہے, یہ ساری اچھی چیزیں ہیں. تو جب مجھ مخلوق میں جو خدا کا بنایا ہوا مخلوق ہوں, میرے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہے, تو خدا کے اندر تو یہ چیزیں بطریق اولا پائی جانی چاہیے. جب کچھ اچھائیاں مجھ میں ہیں تو وہ جو میرا خالق ہے اس میں تو یہ اچھائیاں اس ٹاپ لیول پر ہونی چاہیے. کہ اگر خدا کے اندر یہ اچھائیاں موجود نہ ہوں تو خدا محدود ہو جائے گا اور محتاج ہو جائے گا اس اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے کسی اور کے, جبکہ خدا محتاج نہیں کسی کا. تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ خدا لامحدود ہے. وہ لامحدود ہونا جو برہان نظم کی دلیل میں ثابت نہ ہو سکا, اس کو آپ اس کے ذریعے ثابت کرے کہ اگر خدا اچھائیوں کا مالک نہ ہو, کوئی بھی ایک اچھائی ایسی ہو, کوئی بھی ایک کمال ایسا ہو جو خدا کے اندر موجود نہ ہو, تو خدا اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے کسی اور کا محتاج ہو جائے گا. جبکہ خدا کی خدائیت کا یہ تقاضا ہے کہ خدا کسی کا محتاج نہ ہو. تو بس اس کا مطلب یہ ہے
کہ تمام تر خوبیاں اچھائیاں خدا کے اندر ہے، اور خدا کا وجود لامحدود ہے، انلمیٹڈ ہے۔ خدا کے وجود کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ خدا ایسا نہیں کہ ایک حد تک یہاں سے شروع ہو اور یہاں سے ختم ہو جائے۔ خدا کا وجود لامحدود ہے، اس کے اندر دنیا کی تمام تر خوبیاں موجود ہے، کیونکہ اگر آپ نے خدا کے وجود کو، خدا کی خوبیوں کو لمٹ لگا دیا تو خدا اس لمٹ کے باہر خوبی کا محتاج ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو کسی چیز کا محتاج نہیں تو بس کوئی لمٹ بھی خدا کے لیے نہیں ہے، اور اس برہان کے ذریعے، دوسرے دلیل کے ذریعے آپ خدا کے لامحدود ہونے کو بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ جب لامحدود ہونا ثابت ہو گیا تو آٹومیٹکلی خدا بھی ایک ثابت ہو جائے گا، کیونکہ دو انلمیٹڈ ممکن نہیں ہے۔ ایک ایسا انلمیٹڈ ہو جو اس پوری کائنات کو اس نے پر کیا ہوا ہو، اسی طرح کا دوسرا انلمیٹڈ ہو۔ جب دو ہم کہہ رہے، دو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نے آ کر ایک جگہ بارڈر کھینچ لی ہم نے پہلے خدا اور دوسرے خدا کے درمیان، اور اس بارڈر کھینچنے سے ہم دو خداؤں کو، دو جو لامحدود سے، ان کو اس بارڈر کے ذریعے محدود کر دیا ہے۔ پھر تو یا تو ان دو خداؤں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق اگر پایا جا رہا ہے تو وہ تو پھر دو خدا دو نہیں ہیں، وہ خدا ایک ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کے درمیان فرق پایا جا رہا ہے اور وہ دو ہے تو پھر قطعاً کچھ ایسی خوبیاں ہوں گی، کچھ ایسی اچھائیاں ہوں گی کہ جو دوسرے کے اندر پائی جائے گی، پہلے کے اندر نہیں ہوگی۔ تو اس سے خدا کا محدود ہونا اور محتاج ہونا لازم آ جائے گا، جو کہ خدا کے لیے ممکن نہیں ہے، خدا کی خدایت کے خلاف ہے۔ تو بس یہاں تک یہ ثابت ہو گیا ہمارے لیے کہ خدا ہے، کوئی بنانے والا ہے، وہ بنانے والا علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، اور وہ بنانے والا لامحدود ہے، انلمیٹڈ ہے۔ کیونکہ اگر انلمیٹڈ نہ ہوتا تو پھر محتاج ہو جاتا، اس وجہ سے وہ بنانے والا جو انلمیٹڈ ہے اس کے لیے ایک ہونا بھی ضروری ہے۔ آخر میں خدا متعال سے دعا ہے، خداوند متعال ہمیں اپنے عقائد کو بہتر طریقے سے جاننے، اصول دین کو جس کے بارے میں کہا گیا ہے، ہمیں دستور دیا گیا، فرمان دیا گیا کہ اس سے عقلی طریقے سے جانے پہچانے، اس کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد